الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو تیری یاد ہی صبح و شام ہو. تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو تیری یاد ہی صبح و شام ہو. میرے پاک رب میری زندگی میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو. تیرے درگزر کی نگاہ تلے میرے روز و شب کے یہ سلسلے. تیری درگزر کی نگاہ تلے میرے روز و شب کے یہ سلسلے. تیری عافیت کی نگاہ ہو میری لغزشوں کا سلام ہو. میں ضرورتوں کا ہوں سلسلہ تو عنایتوں کا ہے معاملہ. میں ضرورتوں کا ہوں سلسلہ تو عنایتوں کا ہے معاملہ. تو دیا کرے میں لیا کروں یوں ہی اپنا طرز مدام ہو. تو دیا کرے میں لیا کروں یوں ہی طرز اپنا مدام ہو. میں سوال ہوں تو جواب ہے تیری دین کی حد نہ حساب ہے. میں سوال ہوں تو جواب ہے تیرے دین کی حد نہ حساب ہے. جو طلب کروں وہ ملے مجھے یوں نوازشوں کا انعام ہو. تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو تیری یاد ہی صبح و شام ہو. تو دیا کرے میں لیا کروں یوں ہی اپنا طرز مدام ہو. اللہ خلاق دو عالم کے لیے سبھی طرح کی حمد و ستائش مدح و ثنا. درود و سلام اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے سبھی نبیوں پیغمبروں رسولوں کے اوپر خاص طور پر محمد بن عبد اللہ کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کے ذکر میں لذتیں کیا ہیں؟ ذکر الہی ہمیں کرنا کیوں چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنے کا مقصد ہونا کیا چاہیے؟ انہی تمام چیزوں کا جواب آج کے اس خطبہ جمعہ میں ٹٹولنے اور تلاشنے کی کوشش کی جائے گی. مولائے عظیم سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین جو باتیں حق اور سچ ہوں تو انہیں شرف قبول سے نواز لے اور جو باتیں غیر حق ہوں انہیں ہماری زبان پر آنے کی توفیق نہ دے. آمین یا رب العالمین. بات جب چلے اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار کی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اس زندگی میں جو یوں کہا جاتا عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا،
عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ زندگی کا حاصل ہے آپ اللہ کی طرف توجہ لگائیں، زندگی کا خلاصہ ہے آپ اللہ کی عبادت و ریاضت و بندگی اور اطاعت کے امور سے جڑ جائیں۔ زندگی کا خلاصہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے کہ اے رب تو ہمیں اسی کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی توفیق نہ دے جن سے تیری ناراضگی ہوتی ہے اور تو ہم سے ناخوش اور ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی کا خلاصہ یہی ہے، زندگی وہ جو کامیابی کی طرف لے جائے، زندگی وہ جو ہمارے قدم جنت کی طرف بڑھائے، زندگی وہ جو ہمارے قدم گناہوں کی طرف لپٹنے سے کھینچنے کی کوشش کرے، زندگی وہ جس زندگی کے اندر ہم مکمل طور پر اللہ کی عابد بلکہ اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر و اذکار کے تعلق سے قرآن و سنت کے نصوص میں بہت ساری جگہوں پر یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے اے بندو تو میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اے میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مخلص بندے، اس کے مومن بندے ہوتے ہی وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو کھڑے ہو کر، اللہ کو بیٹھ کر، اللہ کو پہلوؤں کے بل، اللہ کو تمام حالات میں یاد کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کائنات کی سبھی مخلوقات کے اندر غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کرنے والے لوگوں کو مومن بندوں کی صفوں میں شمار کیا ہے۔ ذکر الہی کیا ہوتا ہے؟ اسلاف اور سلف صالحین کے اعمال کی طرف اور ان کے اقوال کی طرف اگر جائیں تو بات تھوڑی واضح ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تو وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ گے تو آپ کے گناہ بھی اور آپ کی نیکیاں بھی آئینے کی طرح آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں کیسے ہو؟ اپنی زندگی میں اچھے ہو، اپنی زندگی میں اچھے نہیں ہو، اپنی زندگی میں نیکیاں کما کے رکھے ہو، اپنی زندگی میں گناہ کما کے رکھے ہو، اگر اللہ کو یاد کرتے ہو مراقبے کے طور پر تو آپ کی ساری اچھائیاں بھلائیاں، سارے گناہ اور ساری نافرمانیوں کے امور اللہ کے سامنے اور آپ کی نظروں کے سامنے اس طرح سے دکھائی پڑ جائیں گے جیسے آپ کسی آئینے کو دیکھتے ہو تو آئینے کے اندر آپ کی شکل و صورت اچھے ہوئی اپنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے اللہ کو یاد کرنے سے خود اپنے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر تو وہ چیز ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے مراقبے میں لگاتا ہے تو کائنات و ما فیہا کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اسے صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ وہاں ابن منبہ مشہور تابعی ہیں، اللہ کی ذکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ اللہ کو یاد کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ کے اندر اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بھاگنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب اللہ کی بندگی کی طرف بھاگنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ حارث الاسود کہتے ہیں کہ اے لوگوں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں اللہ سے قریب کرے گی، اور قبر کے مناظر کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرو۔ جہنم کے دروازے پہ گویا کھڑے ہو، اپنے آپ کو ایسا محسوس کرو، جہنم کے ہتھوڑوں کو یاد کرو، قبر کی ہولناکیوں کو یاد کرو اور آخرت کے منازل کو یاد کرو۔ اگر ساری چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلق سے غور و فکر کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ توفیق ہی نہیں ہوگی کہ تم زندگی میں کبھی بھی برائی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ، اپنے پاؤں کو برائی کی طرف لپکاؤ۔ اس لیے لوگوں ذکر الہی کیا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، ان کے ساتھی بیان کرتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی محفل و مجلس میں بیٹھے ہیں کہ خیر رونے لگتے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں
اے خلیفہ مسلمین اصل معاشرہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں یکایک اچانک سے آنسو بتائیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ خلیفہ مسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے، اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، میں نے زندگی کے بارے میں غور کیا، میں نے زندگی کی خواہشات کے بارے میں غور کیا، میں نے زندگی کی لذتوں اور نعمتوں کے بارے میں غور کیا۔ جب غور کیا تو مجھے پتہ چلا کچھ لذتیں، کچھ خواہشیں، کچھ ارادے، کچھ آرزوئیں میری پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے ان تمام پلاننگس اور منصوبوں کو پورا کیا یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آخری اس موڑ پر مجھے اس اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ جس اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اپنا حساب و کتاب دینا ہے، ننگا مادر ساتھ کھڑے ہو کر کے پورے طور پر اللہ رب العالمین میرے اعمال کو تولے گا، میرے جسم کو تولے گا، میری نیکیوں کو تولے گا، میری برائیوں کو تولے گا۔ اس وقت میرا عالم کیا ہوگا؟ میں سوچ رہا ہوں زندگی کی ساری تمنائیں، زندگی کی ساری امنگیں میری پوری ہو چکی ہیں، لیکن وہ امنگیں اب مجھے جو پوری کرنا ہے زندگی کی آخری پڑاؤ پر ہوں، بڑھاپے کا مرحلہ آ چکا ہے، کمزوری نقاہت کا سلسلہ ہے۔ ایسی کمزوری میں اللہ کی عبادت و ریاضت، اللہ کی اطاعت و بندگی بھلا بہتر اور احسن طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز کوئی سست آدمی نہیں، جلیل القدر صحابی، خلیفہ مسلمین، متبع کتاب و سنت، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ عمل کرنے والے صرف، بلکہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنے والے عمر بن عبدالعزیز، جن کی تقویٰ، جن کی پرہیزگاری، جن کی شرافت، جن کی شرافت، جن کی نجابت، جن کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ 5ویں خلیفہ راشد نہیں ہیں، لیکن اپنے حسن ورع، تقویٰ، پرہیزگاری، اپنی سیاسی بصیرت اور بصارت کی بنیاد پر 5ویں خلیفہ راشد شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو نصیحتیں بھی کر رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے بارے میں غور کرو، اور کہا کہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی غور کرنے لگ جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے لگ جائے تو ہمیشہ نیکیاں ہی کرنے کی کوشش کرے گا اور برائیوں کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ ایسے اسلاف ہیں ہمارے، یہ وہ سلف صالحین ہیں جن کے پاس نیکیوں کا انبار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اپنی نیکیوں کی طفیل میں وہ اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بننے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ہم ان کے بارے میں جنت میں جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے جنت میں جانے کی تمنائیں بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ذکر الہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ اپنے پروردگار سے اللہ کے بارے میں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، رب تو نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر تو ایسی عبادت ہے جس عبادت کا اللہ نے باقاعدہ کئی جگہوں پہ حکم دیا، چنانچہ یہیں پہ حکم دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ لوگوں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ حج کے موسم کے تعلق سے حکم دیا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اے لوگو، حج کے میدان میں ہو، عرفات کے میدان سے تمہاری واپسی ہو چکی ہے، مزدلفہ کی مسجد مشعر الحرام کے پاس تمہارا قیام ہونے والا ہے۔ جب تم عرفات کے میدان سے لوٹ جاؤ، مشعر الحرام میں تمہارا قیام ہو یا اس کے ارد گرد تمہارا قیام ہو، فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ اے لوگوں، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ حج ہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اے لوگوں، اے حجاج کرام، جب حج کے سارے اعمال سے، سارے ارکان سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کو ایسے ہی یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، بلکہ آبا و اجداد سے بڑھ کر کے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ حج کا ذکر بطور خاص اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ حج ایسی عبادت ہے جس عبادت تک سبھی کی رسائی ہے، جس کے پاس مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے، مالی اور جسمانی دونوں استطاعتیں لے کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے
اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پورے طور پر اپنے آپ کو شرک سے بری ہونے کا اظہار اور اعتراف اس رب کے سامنے کر رہا ہے، اور ایسے موقع پہ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرنا نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں، اکیلے میں، تو میں اسے جماعت میں یاد کیا کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے تھوڑا یاد کرتا ہے، میں اسے زیادہ یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کی مجلس میں، او میرے صحابہ، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورد لکم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، او میرے ساتھیوں، کیا میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتا دوں جو عبادت، جو نیکی تمہارے اعمال میں سب سے ہم نیکی، سب سے بہتر نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پاکیزہ نیکی ہے، اور اس کا درجہ یہ ہے کہ تمہارے نام اعمال میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا درجہ بھی بلند ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے تم میدان جہاد میں جاؤ، دشمنوں کی گردنوں کو تم مارو اور وہ تمہاری گردنوں کو مارے، اس سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے وہ عبادت کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کے طور پر سونے اور چاندی خرچ کرو۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ دیا صحابہ کو، 5 لالچیں، 5 قسم کے اجر و ثواب، 5 قسم کے نتائج، ان کو کرنے کی وجہ سے 5 قسم کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ صحابہ چوکنے والے، صحابہ عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جس عبادت کا مرتبہ اتنا بلند ہے، جو اتنی عظیم الشان محتم بشان عبادت ہے، وہ عبادت کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو لوگو، اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ 5 طرح کے ثواب تمہیں ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اب یہ ذکر و اذکار جسے بار بار ہماری کلمات میں آپ سن رہے ہیں، اس کی الگ سے کوئی تعریف اور تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذکر و اذکار جاننے اور محسوس کرنے کے لیے بندہ نیک اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف کے، اللہ کی تمجید کے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی بزرگی کے، حمد و ثنا کے جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں وہ کہتے اپنی زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، یہ ساری ایسی دعائیں ہیں۔ وضو کے بعد کے اذکار پڑھے، خاص طور پر نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد کے اذکار کی محافظت کے لیے ایسی دعائیں اذکار ہیں، معمولی ہیں لیکن ان کا ثواب بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ ویسے بھی ذکر الہی کی فضیلت، اس کے فضائل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسی مجلس کو مکمل طور پر اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے، فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذکر و اذکار کے فضائل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے روئے زمین پہ اترتے ہیں، اور روئے زمین پہ آنے کے بعد اللہ کے ایسے بندوں کو تلاشتے رہتے ہیں جو بندے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ذکر کی مجلس لگی ہے وہ فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سے پکار کے کہتا ہے، او میرے ساتھیوں، جس مجلس کو، جس محفل کو تم تلاش کر رہے ہو، یا جس مقصد کے لیے تم آسمان سے زمین پہ اتارے گئے ہو، تمہارا مقصد یہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ذکر کی مجلس ہے، مجلس خیر ہے، اللہ کا یاد ہو رہا ہے۔ ایسی اللہ کے ذکر کی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، زمین سے لے کے نچلے آسمان تک فرشتوں کا ٹانٹا اور سلسلہ لگا رہتا ہے، فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں وہ یہ زمین پر ایسے تمام لوگوں کی مجلسوں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے جانتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہ میرے فرشتوں
جب تم روئے زمین پر گئے تھے تو تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ کہا کہتے ہیں فرشتے اللہ رب العالمین جب ہم روئے زمین پر گئے تو اس روئے زمین پر کچھ تیرے بندے ایسے بھی تھے جو تیرا ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے جواب دیتے اللہ رب العالمین تیرے بندوں نے روئے زمین پر تھے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین کہتا اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے اللہ رب العالمین وہ تیرا ذکر پہلے سے کر رہے ہیں، اگر تجھے دیکھ لے تو اور بھی زیادہ ذکر و اذکار میں لگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے جو زمین پر تھے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے اللہ رب العالمین تیری جنت کو تجھ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا میری جنت کو انہوں نے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں جنت نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا؟ کہا اگر دیکھ لیتے تو اور بھی شوق کے ساتھ تیری جنت کو مانگنے لگ جاتے۔ اس کے بعد اللہ سوال کر دو میرے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے جہنم دیکھی انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے؟ کہا دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے او میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ، جتنے بھی لوگ میرے ذکر کے اس مجلس میں موجود تھے محفل میں موجود تھے میں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ اس میں سے سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین یہ محفل ذکر تھی محفل خیر تھا تیری یاد کی خاطر لوگوں نے مجلس رچائی تھی، لیکن اس مجلس کے اندر تیرا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تجھے یاد کرنے کے لیے تیرے ذکر میں شریک ہونے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، بس محفل چلی ہوئی تھی راستہ جا رہا تھا دیکھا لوگ موجود ہیں جا کر کے اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا، کیا اسے بھی یہ ثواب حاصل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فرشتوں گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ، میں نے سارے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے تو میں نے اپنی اس بندے کے گناہ کو بخش دیا ہے۔ ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ، ضرورت ہے اللہ سے رو لگانے کی۔ ان فتنوں کے زمانے میں خاص طور پر اللہ رب العالمین سے جڑیے، اللہ سے لو لگائیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے کام کیجیے، تمسک بالکتاب و سنت پہ کاربند ہونے کی کوشش کیجیے، قرآن کو اپنی زندگی کی جگہ دیجیے۔ نمازیں تو ایسی ہیں آپ مقروض ہیں نہیں پڑھتے، اللہ رب العالمین حساب و کتاب اچھے طریقے سے لینا جانتے ہیں، وہ حساب لے لے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، مدارس و مساجد سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ ذکر و اذکار کی جب بات آتی ہے بعض جگہوں پر عالم یہ ہوتا ہے، ابھی ہمارے یہاں بھی عالم ہے، بچوں کو سب سے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں ہے، بچے بڑوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہونے کے لیے جو اصول ہے جو قواعد ہیں انہیں بروئے کار لانا چاہیے۔ سب جانتے ہیں یہی بچے قوم کے مسئلے ہیں، یہی بچے قوم کے بیمار ہیں، یہی بچے مستقبل کے تابناک دائی ہیں، انہی بچوں سے کل کو ہمارے یہاں اصلاح اور انقلاب آئے گا۔ لیکن ہم اگر انہیں پیچھے ڈھکیلتے ہیں، ویسے بھی مساجد کے اندر دروس و محاضرات کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بتائیے ان بچوں کو اسلام کی تعلیم کون سکھائے گا؟ بچوں کو نماز کے بارے میں کون بتائے گا؟ بچوں کو مسجد جانا چاہیے اس کے بارے میں کون سمجھائے گا؟ اگر بچے آتے ہیں یہ بھی نعمت ہے، اور جمعہ کے اندر آپ بھی آتے ہو یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز کے علاوہ میں اتنی تعداد کہیں بھی نہیں ملتی۔ مسلمانوں کا یہی المیہ ہے، مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے صرف جمعہ کی نماز نماز ہے، صرف عیدین کی نماز نماز ہے، جنازے میں حاضر ہو جائے حق ادا ہو گیا۔ ارے بھائی کہاں حق ادا ہوا؟ آپ نہیں سدھرنا چاہتے ہو تو کم از کم ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں ہیں، ہماری جو پیڑھیاں ہیں اس ہندوستان کے خطرناک ماحول میں، ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے، آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را جب یہ بچے مسجدوں میں آئے تو سلام پھیرنے کے بعد ہمارا کام اللہ کی ذکر و اذکار میں لگ جانا ہو چاہیے۔ سلام پھیرنے کے بعد بچوں کی طرف توجہ دینا اور اپنے سارے ذکر و اذکار ضائع کر کے انہیں کو وقت دینا، اور ایسا وقت دینا کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تدبیریں کرنی چاہیے۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن غلطیوں سے روکنے کے لیے تدبیریں اور بھی ہیں۔ ان تدبیروں کو کرنے کی درخواست صرف ہماری اپنے آپ سے نہیں ہے، آپ سے ہے، ہر گھر کے ذمہ دار سے ہے۔ جس طرح سے ہر گھر کے ذمہ دار اپنے بچوں کو صرف اچھائیاں کرنے کا حکم دیتا ہے، غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، آپ ذمہ دار ہو، اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور بچوں کے ساتھ اگر کہیں بھی غیر مناسب بلکہ یہ جارحانہ رویہ ہے کہ پورے طور پر آپ بچوں کے اوپر پل جائیے،
یہ آتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، بھیا وہ کیا کریں گے؟ ان کو کیا سمجھ ہے؟ ان کو سمجھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اہل سنت سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کے سبھی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری قوم کی اصلاح فرما، بنات اور ابناء کی اصلاح فرما، ہمارے جو علماء، ہمارے جو قائدین ملت اے اللہ رب العالمین خیر و بند کی صحبتیں شیر رہے ہیں، اسلام اور ایمان کے پھیلاؤ کے چکر میں انہیں مظلومانہ طریقے پر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ الہ العالمین ان کی رہائی کا تو اپنی طرف سے بندوبست فرما دے۔ اسلام کے یہ قلعے اسلام کی حفاظت کی جگہیں تا قیامت اسلام کے ڈنکے کو بجاتے رہیں۔ الہ العالمین اگر ہم سے کمیاں ہیں، ہم سے خطائیں ہیں تو ان کمیوں خطاؤں کو دور فرما دے۔ یہ گناہ جو ہم کما کے اللہ تو نے بارش کو روک کر کے رکھا ہے، الہ العالمین بارش کو نازل فرما دے، الہ العالمین بارش کو نازل فرما دے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، اللہم اسق عبادک، اللہم اسق عبادک، اللہم انشر رحمتک، اللہم اسق عبادک وبہائمک، اللہم احیی بلدک المیت، اللہم اسقنا۔ اللہ تعالیٰ تو بارش نازل فرما دے۔ الہ العالمین زمینیں سوکھ رہی ہیں، فصلیں تباہ ہونے کے قریب ہیں، جانور بھی بھوکے، انسان بھی پریشان ہے۔ الہ العالمین تو خاص طور پر اپنے رحمت کا نزول فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے خیر کی امید ہے، تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تو وہاب ہے، الہ العالمین تو ذو المنن المنان ہے، تو ہی سبھی چیزوں کو عطا کرتا ہے۔ تیرے بارگاہ کے علاوہ، تیرے دربار کے علاوہ ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ الہ العالمین اس لیے صرف تیری رحمت کا سہارا ہے، اسی رحمت کو نزول فرما، بارش کو نزول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔